میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج مدنی قاعدے کے سبق نمبر 16، اس میں جو قواعد ہم جن کی مشق کریں گے ان قواعد سے متعلق ہم پہلے ان کی پہچان کرتے ہیں۔ آج ہم تفخیم اور ترقیق کے قاعدے سیکھیں گے۔ تفخیم، تا فا خا یا میم، تفخیم۔ تفخیم کے معنی ہے پر، یعنی موٹا پڑھنا۔ تفخیم کے معنی کیا ہے؟ پر یعنی موٹا پڑھنا۔ اور ترقیق، ترقیق یہ دونوں قاف دو نقطے والے۔ ترقیق کا معنی ہے باریک پڑھنا۔ ترقیق کا کیا معنی ہے؟ باریک پڑھنا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حروف مستعلیہ میں جو تفخیم ہے وہ لازم ہے، یعنی حروف مستعلیہ جو 7 حروف ہیں جن کا مجموعہ ہے خف ضغط قز، تو یہ 7 حروف تو ہمیشہ پر پڑھیں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن 3 حروف الف لام را، یہ 3 حروف یہ کبھی پر یعنی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، یعنی کبھی ان میں تفخیم ہوتی ہے اور کبھی ان میں ترقیق ادا کی جاتی ہے۔ کبھی یہ پر پڑھے جاتے ہیں، موٹے پڑھے جاتے ہیں، کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ الف لام را، یہ 3 حروف کون کون سے؟ جی، یہ 3 حروف جو ہیں کبھی پر ہوتے ہیں اور کبھی باریک ہوتے ہیں۔ اب جب یہ پر پڑھے جاتے ہیں تو اس وقت کس سبب کے تحت یہ پر پڑھے جاتے ہیں؟ الف، الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے، یعنی حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے الف سے پہلے، الف کا ما قبل یعنی الف سے پہلے والا جو حرف ہے وہ اگر پر حرف ہے یعنی موٹا حرف ہے تو الف کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ الف کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، جیسے قال، قا۔ اب اس کی آواز جو ہے الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، قاف ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر حرف ہے، تو اس کی جب مد کریں گے ایک الف کی مقدار تو اس وقت آواز کو باریکی کی طرف بدلیں گے نہیں، قال نہیں پڑھیں گے، قا یا ولضو، اب پر کرتے نا مد کرتے تو یہ آواز ضاد کی جب ہوتی ہے اور اس کے بعد جب مد کی جاتی ہے تو وہ مد کی آواز بھی پر ہوتی ہے، کیونکہ الف مدہ ہے اور الف سے پہلے والا حرف ضاد ہے حروف مستعلیہ میں سے، لہذا الف کو پر ہی پڑھیں گے۔ ولضو، یوں نہیں پڑھیں گے، ولضو، آواز بدل گئی نا، آواز باریک ہو گئی۔ تو یہ اس میں اس بات کا خیال رکھیں گے کہ الف سے پہلے والا حرف اگر پر یعنی موٹا ہوگا، حروف مستعلیہ میں سے ہوگا تو الف کیا کریں گے؟ پر یعنی موٹا پڑھیں گے الف کو۔ اور اگر باریک حرف ہو الف سے پہلے تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ یہ قاعدہ الف کا ذہن میں رکھیے گا۔ یہ 3 حروف ہے نا، الف لام را، الف لام را، یہ 3 حروف ہیں جو کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، یعنی کبھی ان میں تفخیم ہوتی ہے، کبھی ان میں ترقیق ہوتی ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الف کو کب پر پڑھیں گے؟ جب الف سے پہلے والا حرف پر یعنی موٹا ہوگا، حروف مستعلیہ میں سے ہوگا تو الف کو کیا کریں گے؟ پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور الف سے پہلے والا حرف اگر حروف مستعلیہ کے علاوہ کوئی باریک حرف ہوگا تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا، یہ الف کا قاعدہ ہے۔ بس اتنا سا قاعدہ ہے، اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ الف سے پہلے والا حرف اگر پر ہے تو الف کو پر پڑھیں گے، الف سے پہلے والا حرف اگر حرف باریک ہے تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ اب آگے لام، اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ عز و جل کے لام یعنی اس میں جلالت کا جو لام ہے اللہ عز و جل کا، اس لام کو پر پڑھنے یعنی اس میں تفخیم کا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہوں،
زبر یا پیش ہو، یہ دو حرکت، تو اللہ عز و جل کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. اور اگر اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں گے. کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے. اب جیسے اللہ اکبر تو اللہ، اب اس کو پر پڑھیں گے اللہ. شروع میں حمزہ ہے تو حمزہ میں سختی ہوتی ہے اللہ. اب اس کو اللہ نہیں پڑھیں گے، اللہ ایسے نہیں، یا اللہ اس طرح نہیں پڑھیں گے، اللہ پر پڑھیں گے، اللہ اس طرح نہیں پڑھیں گے، اللہ اکبر نہیں بلکہ اللہ اکبر. تو اب اس اللہ عز و جل کے لام یعنی اس میں جلالت کا جو اللہ عز و جل کا جو لام ہے اس سے پہلے زبر ہو تو اللہ عز و جل کے اس لام کو کیا کریں گے؟ پر یعنی موٹا پڑھیں گے. اور اگر زبر یا پیش ہو، دو حرکات ہوں تو پر پڑھیں گے. اور اگر پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے. بس یہ قاعدہ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کا ذہن میں رکھیے گا، لام کو پر پڑھنے کا. اور بقیہ جتنے بھی لام ہیں، بقیہ جتنے بھی لام ہیں، چاہے ان سے پہلے زبر ہو، پیش ہو، زیر ہو، کسی قسم کی حرکات ہو تو وہ باریک ہی پڑھے جائیں گے، یعنی کبھی پر کبھی باریک نہیں ہوں گے. یہ وہ لام ہے جو اس میں جلالت اللہ عز و جل کا لام ہے. یہ اس کا قاعدہ ہے کہ اس میں کبھی تفخیم ہوگی، کبھی ترقیق ہوگی، کبھی پر پڑھیں گے، کبھی باریک پڑھیں گے. تو پر کب پڑھیں گے؟ جب اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو، دو حرکت زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. مگر اللہ کہتے ہوئے اس کو پر کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے، ہونٹوں کو جنبش نہیں دیں گے، اس لیے کہ اللہ عز و جل کے اس لام پر کھڑا زبر ہے. اور زبر کی ادائیگی کا کیا معیار ہے کہ آواز اور منہ کھول کر ادا کریں گے، ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے. یعنی اللہ ایسے نہیں کریں گے، اللہ اکبر نہیں، اللہ اللہ اس طرح پر کریں گے. تو اب اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے گا. یہ وہ لام ہے جو اس میں جلالت اللہ عز و جل کا لام ہے. اس کے علاوہ بقیہ تمام لام جو آتے ہیں قرآن پاک میں جہاں بھی آئیں گے تو وہ باریک پڑھیں گے. جیسے ما ولاہم، اب یہ لام جو ہے وہ اس میں جلالت اللہ عز و جل کا لام نہیں ہے. یا الا الذی، یا الذی، الذی، اب یہ لام اس میں جلالت اللہ عز و جل کا لام نہیں ہے، اب اس کو پر نہیں پڑھیں گے. الذی، یہ قاعدہ پر کرنے کا صرف اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کا ہے کہ اس سے پہلے والے حرف پر زبر پیش ہو تو پر پڑھیں گے، زیر ہو تو باریک پڑھیں گے. یہ قاعدہ لام کا ذہن میں رکھیے گا. اور تیسرا حرف جو کبھی پر اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے وہ ہے را. کون سا حرف ہے؟ حرف را. تو را کو پر پڑھنے کی جو صورتیں ہیں وہ یہ ہیں: را پر زبر یا پیش ہو، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے. را پر دو زبر یا دو پیش ہوں تو را کو پر پڑھیں گے. را پر کھڑا زبر ہو یا الٹا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے. را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے. را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو تو را کو پر پڑھیں گے. را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تو را کو پر پڑھیں گے. را ساکن کے بعد اسی کلمہ میں اگر زیر اصلی ہو اور اس کے بعد اسی کلمہ میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو را کو پر پڑھیں گے. اور ایک اور صورت ہے کہ را ساکن ہو، اس سے پہلے والا حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے. جیسے والفجر، والفجر یا قدر. اب قدر را کو ہم نے ساکن کیا، دال بھی ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف کو ہم دیکھیں گے زبر ہے، لہذا را کو پر پڑھیں گے. قدر باریک نہیں بلکہ قدر پر پڑھیں گے. فجر پر پڑھیں گے. والطور، را ساکن کر دی وقف کی حالت میں، اس سے پہلے وہ ساکن ہے اور اس سے پہلے تو پر پیش ہے تو را ساکن ما قبل ساکن، ما قبل یعنی را ساکن ہو، اس سے پہلے والا حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را کو کیا کریں گے؟ پر یعنی موٹا پڑھیں گے.
یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا. مزید انشاءاللہ راہ باریک پڑھنے کی جو صورتیں ہیں وہ آگے انشاءاللہ بیان کریں گے. لہذا ان 3 قاعدے یعنی الف لام را جو کبھی ان میں تفخیم ہوتی ہے کبھی ترقیق ہوتی ہے، یہ قواعد ذہن میں رکھیے گا، اور ان قواعد کے مطابق ہم انشاءاللہ مشق کریں گے، اور قرآن پاک میں جب بھی یہ قاعدہ ہے تو اس کی پہچان کرتے ہوئے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ عز و جل مزید ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بسم اللہ شریف میں جو 2 را آتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمن الرحیم، یہ 2 رائے ہیں یہاں پہ. تو یہ را بھی پر پڑھیں گے، یعنی اس کی اصلی حالت کو دیکھیں گے، اس کی اصلی حالت کو دیکھیں گے. الرحمہ یعنی را پر اصل میں زبر ہے، اصل میں زبر ہے دونوں را پر. تو را کو پر یعنی موٹا کریں گے مگر ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یوں نہیں پڑھیں گے، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال صراط سراجا كان مالا مفازا طالب آبو خالدا عابد غافق طعام اللہ واللہ فاللہ ان اللہ هو اللہ من اللہ رسول اللہ رضی اللہ قالوا اللهم لله بالله بسم الله قل اللهم ما ولاهم إلا الذين إن الذين على صلاة رجل ألم تر رزقوا أكثر أجرا أجر إبراهيم عرش أم صبرنا ترجعون يرزقون ارجعوا ارجعي اركعوا رب ارحمهما رب ارجعوني إن ارتبتم أم ارتابوا كل فرقة مرصاد في قرطاس والنهار رجال أمر فاصبر قم فأنذر خير نذير. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.